بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان اور دنیا میں دیکھنے والوں کو MHH کی طرف سے سلام۔ تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب کی رہائش گاہ زمان پارک کے باہر مسرت جمشید چیمہ صاحبہ کی میڈیا ٹاک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں میڈیا کی شکر گزار ہوں کہ آپ جس طرح سے 24 گھنٹے کی یہاں پہ ڈیوٹی دے رہے ہیں، خان صاحب کی طرف سے میں آپ کا شکریہ ادا کرتی ہوں۔ ابھی اندر بھی اس چیز کا جب ہماری میٹنگ تھی تو ذکر ہوا کہ میڈیا نے جس وقت گولیاں چل رہی تھی تو میرے ساتھ جتنے بھی میرے یہاں پہ بھائی کھڑے ہیں یہ اپنی DSNGs کے اوپر اور کچھ ان میں سے ہمارے ساتھ کنٹینر پہ بھی موجود تھے، لیکن سب اپنی پیشہ ورانہ ذمہ داریاں اور اپنے سارے جو رسپانسبلٹیز تھی ان کو پورا کرتے رہے۔ اب ہم آج کی جو ساری آپ کو پتہ ہے کہ رات FIR اور جو FIR درج ہوئی اس کو اسی وقت نہ صرف ہماری پارٹی کی قیادت نے بلکہ ہمارے جو ہوم منسٹر ہیں، میں خود چونکہ پنجاب گورنمنٹ کی ترجمان بھی ہوں، CM صاحب کی بھی ترجمان ہوں، ہم نے برے طریقے سے اس کو ریجیکٹ کیا اور عوام نے بھی ریجیکٹ کیا، اور جتنی بھی آئین اور قانون کو سمجھتے ہیں ایکسپرٹس ان سب نے اس کو مضحکہ خیز اور ایک ردی کا ٹکڑا قرار دیا اور غیر آئینی قرار دیا۔ اور آج جتنے بھی ہمارے لیگل ایکسپرٹس ہیں، ہمارے جو سمجھ بوجھ رکھنے والے باشعور پاکستانی ہیں، وہ سارے افسردہ ہیں۔ آج انتہائی میں کہوں کہ رات سے ہمارے سب کے اوپر ایک سکتہ طاری ہے کہ اگر اس ملک کے ایکس پرائم منسٹر کو اور موجودہ سب سے بڑی طاقتور سیاسی شخصیت کو اگر یہ آئینی حق جو کہ کوئی بھی جو چھوٹے سے چھوٹے گاؤں کا نمبردار، کوئی دکاندار، کوئی ریڑے والا، کوئی رکشے والا FIR درج کرا سکتا ہے جب بھی اس کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہوئی ہو، اور اس کی فرسٹ انفارمیشن جو بھی ہے اس کے اوپر FIR درج کرنا پولیس کی ذمہ داری ہے، بیکاز میرا آئین یہ کہتا ہے۔ لیکن انتہائی افسوس اور دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ یہاں پہ جو سیاسی ہمارے قائدین ہیں، جن کی اسیسینیشن ہوئی یا جن کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹس ہوئی، یہ تو اللہ کا کرم ہے، اور آپ 22 کروڑ عوام کی دعاؤں کے صدقے خان صاحب بچ گئے، ورنہ انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اور پاکستانیوں، میں یہ بتانا چاہتی ہوں کہ اگر خدا نہ خواستہ جو ان کے شیطانی ارادے تھے اگر اس میں کامیاب ہو جاتے تو پھر اسکرپٹ وہ جو طوطے نے بولا اس کو پہلے بتایا ہوا تھا، اور اس کی جو پہلی آج میں یہاں پہ بتانا چاہتی ہوں جو اس کی پہلی سٹیٹمنٹ تھی جو کہ پہلے سے اس کو رٹوائی گئی تھی کہ خان صاحب کے اوپر اٹیک کرنے کے بعد جو اگر یہ اپنے گندے غلیظ ارادوں میں کامیاب ہو جاتے تو جو اس نے اس وقت سٹیٹمنٹ دینی تھی اس نے وہی دی۔ اس طوطے نے جو بولا اس نے کہا خدا نہ خواستہ میں نے خان صاحب کو مار دیا ہے اور میں نے اس وجہ سے مارا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تو حیران ہوں ان کے جو دوسرا اسکرپٹ رائٹر جس کو دوسرا نالائق اعظم چیری بلاسم، اس کو جو اسکرپٹ بتایا گیا تھا اس نے بھی وہی بولا کہ زندہ انسانوں کا کہاں پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، اس نے بھی وہی اسکرپٹ بولا۔ اب ان لوگوں کا جو گھناؤنا کھیل تھا وہ عوام کے سامنے آ چکا ہے، اور میں ان کی شکر گزار ہوں کہ عوام کے سامنے یہ خود لے کے آئے ہیں کہ جو ان کی پلاننگ تھی، سب سے پہلے یہ کہ 4 صوبوں میں جن کی حکومت، اس وقت سینٹر میں وفاق میں جن کی سب سے زیادہ سیٹس اور سب سے پاکستان کے پاپولر ترین لیڈر، اگر نمبر آف ووٹس ووٹ بینک کے حوالے سے اگر آپ کمپیریزن کریں PDM کی ساری جماعتوں کے ووٹ بینک کے ساتھ تو خان صاحب کا ووٹ بینک زیادہ ہے۔ لہٰذا ہم یہ جنگ لڑیں گے، یہ آئین اور قانون کی بالادستی کی جنگ ہے، یہ حقیقی آزادی ہے، اور اس حقیقی آزادی کو اب ہم ایسے نہیں جانے دیں گے۔ اس میں ہمارے لیڈر کا خون بھی شامل ہوا ہے اور ہمارے وہ 11 اچھا دوسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے کہ ان کی جو وہ تو ہم نے بہت ساری پریس کانفرنسز کے اندر یہ جو سیریز اور سیکوینس بتایا کہ 6:02 کے اوپر غریدہ فاروقی کے پاس سب سے پہلے وہ رٹو طوطے کی ویڈیو کیسے پہنچی، پھر 6:03 کے اوپر ستی کو پہنچی،
پھر 6:04 کے اوپر جیو اور حامد میر، اور پھر پی ٹی وی کے اوپر جو 3 دن کی اسپیشل ٹرانسمیشن تھی وہ چلانے کا مقصد کیا تھا؟ دیکھیں، مذہب کا رنگ بیچ میں لایا گیا۔ خان صاحب کے تو اوپر یہ ٹیگ ہے جو کہ سچ ٹیگ ہے کہ وہ بہت مذہبی ہو چکے ہیں، اور وہ ہیں، وہ ایمان والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کا دل پھیر دے اور جس کو اپنی طرف وہ رجوع کر دے، اور کسی دن بھی جس دن لاہور سے ہمارا لانگ مارچ شروع ہوا، تھرو آؤٹ وزیر آباد تک کوئی اذان کا ٹائم ہوا ہے کنٹینر کے اوپر نجم شراز نے اذان دی ہے، ہم تو وہاں پہ درود، نعتیں اور درود شریف کا کلام، پھر قوالیاں، یہ سارا کچھ کنٹینر کے اوپر چل رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ نے جو بھی یہ گھناؤنا کھیل کھیلا تھا، اس کا ڈراپ سین آپ لوگ خود لے کے آئے ہو، اور اخلاقی گراوٹ کا جو میں بار بار اس کا ذکر کرتی رہوں گی جب تک میری ماں کے برابر ہے وہ اعظم سواتی صاحب کے مسز، جب تک ان کو بھی انصاف نہیں ملے گا۔ اب ہمارے ملک کے اندر یہ کھیل ختم ہونے چاہیے، کبھی ایک کی ویڈیو کبھی دوسرے کی ویڈیو، اور ایز اے نیشن ہم یہ ارادہ اور تہیہ کریں کہ ہمارا جتنا مرضی کوئی سیاسی مخالف ہو یا ذاتی مخالف ہو، اب یہ کسی کو بھی اس طرح کی کسی کی کردار کشی، کسی کی ویڈیو، کسی کی آڈیو کا معاملہ آئے گا تو ہم ایز اے نیشن اس کو ڈیفینڈ کریں، اور ہم کریں گے، اور ہم نے ہمیشہ، ہمارے لیڈر نے بھی پہلے کیا۔ دوسری بات آخر میں یہ کرتی چلوں کہ لانگ مارچ کے اوپر کل سے بڑے ہی یہ بے وقوفانہ قسم کے ٹرینڈ چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں۔ کبھی یہ سلپ آف ٹنگ سے امیدیں لگا بیٹھتے ہیں، کبھی ہماری پلاننگ سے، یعنی کہ ان کی ساری امیدیں اب ہم سے ہیں کہ ہم پلان کیا کرتے ہیں، ہم آج نکلیں کہ ہم کل نکلیں۔ تو میں آپ کی اطلاع کے لیے عرض کروں کہ شاہ صاحب ہماری پارٹی میں بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، اور ان کو بیسیکلی خان صاحب کے پاس ہم لوگ موجود تھے جب یہ ڈیسیژن ہوا، ہمارے فون باہر تھے، اور اس کے بعد ان کی پریس کانفرنس پہلے سے انٹیکٹ تھی۔ پہلا پلان ٹیوزڈے کا تھا، اور ٹیوزڈے کا بھی لوگوں میں جو جذبہ غم و غصہ تھا کہ ہم فوراً خان صاحب کے بعد اسی جگہ سے سٹارٹ کریں۔ یہ خان صاحب کو، جب خان صاحب ہمیشہ فیڈ بیک کے اوپر ڈیسیژنز کرتے ہیں، خان صاحب کو ورکرز کی طرف سے اور لوکل ورکرز کی طرف سے یہ فیڈ بیک آئی کہ اگر ہم 1 دن کے ڈیلے سے کریں گے، کیونکہ سارے لوگ مختلف سپاٹس کے اوپر پروٹیسٹ بھی کر رہے تھے، لوگ بزی بھی تھے، تو اس کا رزلٹ زیادہ اچھا آئے گا، کیونکہ ہم وزیر آباد سے اس کو فل طاقت کے ساتھ شروع کرنا چاہتے ہیں۔ وہ میں نے اور فواد صاحب نے ٹویٹ کر دی کہ یہ 1 دن منگل کی بجائے بدھ کو ہوگا، بدھ کو پھر یہ ہماری باقی تنظیم، لیڈرشپ، شاہ محمود قریشی صاحب، اسد عمر صاحب، حماد اظہر صاحب، جب ان کی فیڈ بیک آئی، ہماری ایک پراپر میٹنگ ہوئی کہ بدھ کو میچ ہے، انڈیا اور پاکستان کا سیمی فائنل ہے شاید، اس میچ کی وجہ سے پھر ہم اس کو 1 دن آگے لے کے گئے، اور جو تھرسڈے ہے 2 بجے وزیر آباد سے ہمارا یہ لانگ مارچ شروع ہو رہا ہے۔ اس سے آپ نے امیدیں لگانی ہیں، کیا سرائیاں لگانی ہیں، لگاؤ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہماری لیڈرشپ اور ہم سارے یونائٹڈ ہیں، کیونکہ خان صاحب انشاءاللہ یہاں سے زمان پارک سے سپیچ کر کے ویڈیو لنک کے تھرو ہمیں جوائن کریں گے، اور باقی لیڈرشپ ساری اکٹھی ہے، یونائٹڈ، اور ہم کنٹینر لے کے ہر جگہ پہ جہاں جہاں خان صاحب نے پہنچنا تھا ہم پہنچیں گے انشاءاللہ۔ اور میرا ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے لیے بھی یہ پیغام ہے خان صاحب کی طرف سے کہ یہ ہمارے بچوں کی بقا کی حقیقی آزادی ہے۔ اس حقیقی آزادی کے پیچھے جو ہمیں چاہیے تھا، لوگ ہم سے سوال کرتے تھے، یہ جو سانحہ ہوا وزیر آباد کے اندر، اس نے یہ دیوار کے اوپر لکھ دیا۔ اب کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ حقیقی آزادی کیوں چاہیے، صرف 3: رول آف لا، جسٹس فار آل، اور جمہوریت ایکسرسائز ہوتی ہوئی نظر آئے کہ جمہوری لوگ اگر کوئی آئینی اور قانونی آرڈر پاس کریں تو اس کے اوپر عمل ہو جائے، اس کو روکا نہ جائے، اور روکنے والی قوتوں کے لیے یہ میسیج ہے کہ ہمیں اب اپنی ڈومین میں رہ کے کام کرنا پڑے گا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں اب امن نہیں آ سکتا، بد امنی بڑھے گی، ڈسٹرسٹ بڑھے گا، اور ایک دوسرے سے کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے بجائے جب سب اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں گے تو انشاءاللہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں گی، اور وہ جانی ہی ہیں۔ الٹیمیٹلی اس کا حل یہی نکلنا ہے جو کہ نکلے گا انشاءاللہ۔ اچھا، ایک تو یہ بتا دیں کہ پنجاب میں آپ کی جو اتحادی حکومت ہے، جو
ایف آئی آر درج ہوتی ہے، کس طرح ہو سکتا ہے کہ آئی جی پنجاب وزیر اعلیٰ کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر درج کروا دیں؟ اس کا مطلب کہ وزیر اعلیٰ نے آپ کو چکمہ دیا، آپ کی کہنے کے بعد تحریک انصاف کی اجازت کے بغیر ایف آئی آر درج کرائی. اور دوسرا ابھی محکمہ داخلہ کی جانب سے جی آئی ٹی بھی تشکیل دے دی گیا اس کی انکوائری کے لیے. تو پھر یہ ہو کیا رہا ہے؟ ایک طرف آپ انکوائری بھی دے رہے ہیں، دوسرا طرف آپ عدالت سے بھی جانے کا رجوع کر رہے ہیں، فیصلہ کر رہے ہیں. پہلی بات یہ کہ ہمیں کوئی سی ایم صاحب نے چکمہ نہیں دیا. جو ان کے ساتھ اور ہمارے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ الگ نہیں ہے، اس کو اکٹھا دیکھیں. وہ ایک ہی تصویر ہے اور ایک ہی چیز ہے. ایک بات، نہ ان کی غلطی ہے، نہ ان کو کوئی بلیم کرے. دوسری جو اہم چیز ہے وہ یہ کہ عدالت میں جانا ہمارا آئینی حق ہے اور وہ ہم جا رہے ہیں. اس کے اوپر ہماری مشاورت بھی ہو رہی ہے اور ہماری ساری لیگل ٹیم اس وقت سر جوڑ کے بیٹھی ہے اور ہم نے ہر صورت جانا ہے. جے آئی ٹی کی جہاں تک بات ہے، بالکل جے آئی ٹی بنا رہے ہیں ہمارے جو انٹیریئر ڈپارٹمنٹ ہے اور اس کو عمر چیمہ صاحب. لیکن جیسے ہی جے آئی ٹی بنے گی اس کے ٹی او آرز اور جو ممبرز ہیں وہ ابھی چونکہ فائنل نہیں ہوئے تو وہ ہم آپ سے شیئر کر لیں گے. اس سارے پلان کے پیچھے رانا ثناء اللہ، شہباز شریف اور شامل ہے. یہ ہم بار بار کہہ چکے ہیں. اور اگر آپ سیکوینس دیکھیں، اگر آپ شواہد دیکھیں تو سٹوری بورڈ پورا ہوتا ہوا قوم کو تو نظر آ گیا. اینڈ آئی ایم شیور انشاءاللہ آپ کو اور آپ کے چینل کو بھی نظر آ جائے گا. اور رانا ثناء اللہ کے بارے میں تو آپ کیا ہی بات کریں. کبھی تو اللہ کی شان کہ ہمیں اس نے انٹر نہیں ہونے دینا تھا. آج وہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں انٹر ہونے دو. آج وہ کہہ رہا ہے کہ ٹریفک کھول دو. آج وہ کہہ رہا ہے کہ یہ چند لوگ ہیں. اگر چند لوگ ہیں اور آپ نے تو ہمیں کروڑوں روپے کے وہ جو شیلز اور پتہ نہیں اتنی بڑی بھرپور رانا صاحب تیاریاں کی ہوئی تھی، گھبرا کیوں گئے ہیں؟ جاؤ نا، خالی کراؤ. آپ کا یہ کام ہے 27 کلومیٹر کی حفاظت کرنا. اور آپ کی نالائکی اور نااہلی کا یہ عالم ہے کہ آپ سے 27 کلومیٹر کلیئر نہیں ہو رہی اور آپ آ کے ایک ہمارے جو یوتھ اور کارکنان جن کے آپ الٹے سیدھے نام لیتے تھے وہ آپ سے قابو میں نہیں آ رہے. ابھی ہم نے تو آنا ہے. سوچو جب خان آئے گا اور جب ہمارے لیڈرشپ کے قافلے پہنچیں گے تو پھر رانا صاحب آپ کا کیا ہوگا؟ تو آپ کے لیے میسیج ہے کہ اپنا بندوبست کر لو، کوئی ہیلی شیلی تیار رکھو. اچھا مسرت صاحب یہ بتائیے گا کہ جس دن حملہ ہوا فوراً اسی کے چند گھنٹوں بعد ایک ویڈیو ریلیز ہوتی ہے اور اس کے بعد سی ایم صاحب نوٹس دیتے ہیں، پورا تھانہ معطل کر دیا جاتا. پھر ہم دیکھتے ہیں رات کو 3 بجے کے قریب ایک اور ویڈیو ریلیز ہو جاتی ہے اس ساری کارروائی کے باوجود. پھر ایف آئی آر کا معاملہ آتا ہے، پولیس اپنی مدعیت میں مقدمہ درج کر رہی ہے. ایسا لگ رہا ہے کہ پولیس کے اوپر آپ لوگوں کا یا پنجاب حکومت کا کوئی کنٹرول نہیں رہ گیا، پولیس کو کوئی اور کنٹرول کر رہا ہے. کیا اس میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیونکہ آپ لوگوں ایف آئی آر بھی انہوں نے اپنی مرضی سے درج کیا. نہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. آپ یہ مجھ سے سوال کیوں کر رہے ہیں؟ یہ تو ایسا ہوا ہے، یہ تو ایک ریالٹی ہے. اسی کی تو ہم بات کر رہے ہیں کہ آپ سوچیں کہ اس ملک میں ہمارے پاس کتنے اختیارات ہیں آئینی اور قانونی. ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پول ہمارے سب کے سامنے کھل گیا ہے اور یہ اچھا ہوا ہے. ایک لحاظ سے اگر آپ اس کو دیکھیں تو کوئی کسر نہیں انہوں نے چھوڑی کہ کسی کو کوئی غلط فہمی نہ رہے. ہماری سب کی ایز اے نیشن اور ایز اے گورنمنٹ ہماری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں. عمران خان زندہ باد.